آج کی تراویح میں ہم نے سورہ قصص، سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی مکمل تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو اپنی بارگاہ میں معافی کا درجہ عطا فرمائے۔ سورہ قصص کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت اپنے علاقے میں پہنچے، گھر سے نکلے تو دیکھا کہ دو شخص جو تھے آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، اور ایک شخص وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا۔ تو یہ جب آپس میں لڑے اور موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو اب جو شخص موسیٰ علیہ السلام کی طرف تھا اس نے کہا، موسیٰ میری مدد کیجئے، یہ مجھ سے جھگڑ رہا ہے، مجھے مار رہا ہے، میری مدد فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام اس لڑائی میں آئے اور اس شخص کو ایک مکہ منہ پہ مارا جو کہ موسیٰ کے بندے کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس شخص کو مکہ لگنا تھا، گھونسا لگنا تھا کہ وہ اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا، وہ شخص مر گیا۔ آج جب وہ مر کر زمین پہ گرا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ حالانکہ ان کا مارنا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن چونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں تو ان کے دل پہ بڑا ایک بوجھ سا ہوا موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر۔ فوراً اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، یا رب کریم یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ یعنی اس کو ایک مکہ لگنا تھا اور وہ شخص وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ اب جب دوسرا دن ہوا، موسیٰ علیہ السلام پھر معمول کے مطابق اپنے گھر سے باہر نکلے، دیکھا وہی شخص جس نے کل موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا تھا آج کسی اور کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ آج اس نے پھر بلا دیا، موسیٰ میری مدد کیجیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اس کے قریب گئے، کہا اے انسان تو یقیناً گمراہوں میں سے ہے، تو ہر ایک کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور تو پھر مجھے اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ کل موسیٰ نے مدد کی تھی، آج مدد نہیں کر رہے، اب اس شخص نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے کہا، موسیٰ آپ مجھے کل کی طرح، مجھے جس بندے کو آپ نے کل قتل کیا تھا آج اسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ میں جا کے فرعون کو بتا دوں گا کہ آپ نے اس شخص کو قتل کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی عجیب بات ہے، کل مدد کی تھی آج تو الزام تراشی پر آ گیا۔ لہذا اب اس شخص نے فوراً جا کر فرعون کے دربار میں بتا دیا کہ کل جس قبطی شخص کو مارا گیا تھا، قطبی شخص کو مارا گیا تھا، اس کا قتل موسیٰ نے کیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف فرعون کے لوگ آئے، اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی وقت وحی فرمائی۔ اور یاد رکھے گا، جب کوئی ڈر اور خوف والی جگہ ہو یا جہاں دشمن کا خطرہ ہو، حکم یہ ہے، انبیاء کی سنت یہ کہ جو آپ کے پاس اسباب ہیں آپ پہلے اسے اختیار کریں، اپنے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اسباب کیا تھے؟ آپ کو اللہ نے وہی بھی فرمائی کہ یہ علاقہ چھوڑ کر مدائن کی طرف چلے جاؤ۔ مدائن کا جو علاقہ تھا وہ فرعون کے زیر تسلط نہیں تھا اور تھا بھی وہاں سے قریب۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے، مدائن میں جب پہنچے تو اس مقام پر حضرت شعیب علیہ السلام بھی سکونت پذیر تھے۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچے، دیکھا کہ کنویں کے پاس بہت سا رش لگا ہوا ہے، لوگ پانی لینے آ رہے ہیں۔ دو بچیوں کو دیکھا، دو لڑکیوں کو دیکھا کہ جو دور کھڑی ہوئی ہیں اور اس انتظار میں ہیں رش ختم ہو اور ہم پانی بھر کے اپنی بکریوں کو پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھا تو ان کے قریب گئے، کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم یہاں پانی بھرنے آئے ہیں لیکن رش کی وجہ سے شرم آتی ہے، آگے کیسے جائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں۔ تو دوسرے کنویں پر موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں سے پانی لائے اور ان لڑکیوں کو دیا اور انہیں شکریہ ادا کیا اور اپنی بکریوں کو پانی پلایا۔ اب یہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ملاپ کیسے کرواتا ہے۔ اب جب یہ گھر پر گئیں تو شعیب علیہ السلام کو جا کر ساری کیفیت بتائی، ابا کہ ہم نے آج بہت پاک مرد کو دیکھا ہے جس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، وہ ہم سے کلام بھی کر رہا تھا تو نگاہیں اس کی زمین کی طرف تھی، اس نے ہمیں پانی بھی لا کر دیا، نظر اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا، ہم نے ایسا پاک باز مرد آج تک نہیں دیکھا۔
تو شعیب علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو شعیب علیہ السلام نے کہا اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک لڑکی آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلیے ہمارے ابا آپ کو بلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اب وہاں سے چلے۔ اب چلنے کی کیفیت کیا ہے، اللہ اکبر، حیا دیکھے انبیاء۔ کہا کہ میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلنا، اس لیے کہ اگر تم آگے چلی کہیں میری نگاہ تم پہ نہ پڑ جائے، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ آئے ہائے، اب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ایک نبی نے دوسرے نبی کو دیکھا، پہچان گئے۔ نبی تو پھر یہاں بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ آئے ہائے، جب وہ پہچان گئے تو اب رات کا جب وقت ہوا تو شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیوں کو بھی سامنے بٹھایا۔ تو ان میں سے ایک بچی نے کہا ابا جان کیا ہی اچھا ہو کہ اگر موسیٰ کو ہم اپنے پاس نوکری پہ رکھ لیں، ہمارا ساتھ بھی ہو جائے گا، بکریوں کو بھی چرا دیا کرے گا۔ شعیب علیہ السلام کی سوچ کچھ اور تھی۔ صبح اٹھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شعیب علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ میں اپنی ایک بیٹی کو تمہارے نکاح میں اس مہر پر دیتا ہوں کہ تم 8 سال تک میری بکریوں کو چراؤ گے، میرے گھر کی خدمت کرو گے۔ یہ مہر ہوگا تمہارا ادائیگی کے طور پر، اور اگر 8 سال سے زیادہ 10 سال اور کرنا چاہو یہ تمہاری اپنی مرضی پر ہوگا۔ یہ قرآن کہتا ہے پہلے 8 سال کی بات کی، پھر کہا 8 سال کی جب مدت پوری ہو جائے چاہو تو 10 سال اور بھی یہ کام کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا اور آپ کا معاہدہ ہوا، میں اس نیت پر اور اس شرط پر آپ کی صاحبزادی کے اپنے عقد میں لیتا ہوں کہ میں 8 سال تک ان دونوں میں سے جو مدتیں ہیں جس میں میرے رب کو منظور ہو میں اپنی وہ مدت پوری کروں گا۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں ایک نبی کی بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آپ کے نکاح میں آ گئی۔ جب یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی پھر یہ ان کو لے کر چلے۔ اب سفر جب شروع ہوا، اب جب آپ مقام طور پر پہنچے تو دور سے دیکھا کہ آگ روشن ہے۔ جب قریب گئے دیکھا ایک سبز رنگ کا درخت ہے، لیکن اس درخت میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ قدرت میرے رب کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس منظر کو دیکھا اور پھر اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر کلام بھی فرمایا۔ تو یعنی کہ اس واقعے کو اللہ پاک نے تفصیل سے بیان کیا۔ پھر جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ واپس جائیے، اور فرعون اور اس کے ماننے والے جو سرکشی کو اترے ہوئے ان کو ہماری وحدانیت کا سبق بتائیے، تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیجیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی یا باری تعالیٰ میری زبان میں لکنت ہے۔ یہ لکنت کیوں ہوئی تھی کہ فرعون کی جس وقت سختیاں بڑھی ہوئی تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں چھوٹے تھے جب ایک آگ کا انگارہ اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام زبان میں لکنت ہوئی اور کہا اے رب کریم میری زبان میں لکنت ہے، تو کرم فرما میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اس کی زبان میں لکنت کی فصاحت اور بلاغت میں مجھ سے زیادہ ہے، تاکہ وہ میری مدد کرے گا تیری تبلیغ کے فریضے کے سلسلے میں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کا واقعی ہارون و افصح منی لسانا فارسلہ معی یرد ان یصدقنی، یہ قرآن کہتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کو یہ اعزاز و مقام اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ اب جب یہ پہنچے تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، فرعون نے اپنے احسانات گنوانا شروع کیا۔ اتنا عرصہ تو میرے محل میں رہا ہے، میں نے تجھے پالا ہے، تو اس خدا کی دعوت دیتا ہے، دیکھ سب کچھ تو میرے پاس ہے، سب کچھ میرے پاس ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو فصیح اور بلیغ خطبہ دیا، قرآن اس کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ کہا خطبہ ہو تو پھر ایسا ہو اور ایسا اعلیٰ ہو کہ سامنے ظالم ہو، جابر ہو، سفاک ہو، خدا کا منکر ہو، اور اس کے سامنے کوئی خدا کی توحید کے دلائل دے تو اللہ فرمائے پھر دیکھو وہ ادا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو عطا فرمائی تھی۔ اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام پھر اس فرعون نے کہا کہ اچھا چلو ایسا تم نہیں مانتے، پھر بتاؤ تم نے میرے شہر کے ایک شخص کو قتل کیا تھا، اب اس کو وہ قتل یاد آ گیا، اب اس قتل میں تمہیں قتل کیا جائے گا۔ الغاز یہ قصہ چلتا رہا، پھر ایک وقت آیا جب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور پیچھے فرعون کا لشکر پڑا، تو بحر قلزم کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا موسیٰ اپنے عصا کو سمندر کی موج پہ مارو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار یہ ہوگا کہ اللہ آپ کے لیے سمندر کو دائیں اور بائیں کر دے گا، بیچ میں سے خشکی کا راستہ بنا دے گا۔
راستہ بن گیا، قوم ڈر رہی تھی۔ موسیٰ نے کہا نا ڈر کی بات نہیں، میرے رب کا وعدہ ہے۔ فرعون کا لشکر جب آیا، اب اس نے بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیے، لیکن جب بیچ میں آیا اللہ پاک نے سمندر کو ملنے کا حکم دے دیا، اور یوں فرعون کو وہاں پہ غرق کر دیا گیا تھا۔ کفار مکہ نے اعتراض کیا۔ اس صورت میں اگلا جو خلاصہ آتا ہے، کفار مکہ گئے یہودیوں کے پاس اور ان سے جا کر کہا یہ بتاؤ، ہمارے ہاں ایک شخص ہے، اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین کی بات کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، یہ بتاؤ تمہارے پاس بھی تو کتاب ہے، کیا ان کا ذکر ہے آپ کی کتابوں میں؟ یہودیوں نے کہا بہت زیادہ ذکر ہے بھائی، ہم خود حیران ہیں۔ ان کے اوصاف کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، تورات میں بھی کیا ہے، ساری کتابوں میں کیا ہے۔ جب ان کو یہ جواب ملا، کفار یہ سمجھ کر گئے تھے کہ ہو سکتا ہے تورات میں محمد کا ذکر نہیں ہوگا، تو ہم کہیں گے یہ کون سی دلیل ہے، یہ کیسی نبوت ہے کہ ایک کتاب میں ذکر باقی کتابوں میں ذکر نہیں۔ لیکن یہودیوں کے بڑے بڑے عالم نے کہا نا کبھی اس معاملے میں نہیں رہنا، بلکہ ان کا ذکر تو تورات میں بہت زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ اب انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی دکھائی، اپنے کفر پڑھ رہے، کہنے لگے کہ یہ تورات اور قرآن دونوں جادو ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ پہلے کیا سوچ کر گئے تھے کہ تورات میں نام نہ ہوا تو ہم ان کی نبوت کی دلیل کو نہیں مانیں گے۔ اب جب یہ پتہ لگا تورات میں بھی محمد کا ذکر ہے، کہنے لگے نہیں یہ تورات بھی جادو ہے، معاذ اللہ قرآن بھی جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد فرمایا، فرمایا جہاں جہاں تم دیکھو گے وہاں وہاں میرے سونے کا ذکر پاؤ گے۔ تم اپنے جادو میں پھنسے رہو گے، اللہ اپنے محبوب کی با کمال شخصیت کو دنیا کے سامنے ظاہر فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی بات فرمائی کہ اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن بنایا اور اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بنائی۔ تمہارے لیے رات اس لیے بنائی کہ دن کے تھکے ہارے جب تم آؤ تو تمہارے جسموں کو سکون مل سکے، تمہیں خوبصورت نیند آ سکے، تمہیں راحت والی نیند آ سکے۔ اور دن اس لیے بنایا تاکہ تم زمین پہ چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا رزق، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، پھر اس کا شکر ادا کرو۔ تو دن اور رات کو بنانے کا مقصد اپنی مخلوق کے لیے اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قارون کے خزانے کی، ہم لوگ اکثر ہسٹریاں پڑھتے ہیں، دوسرے وہ قارون کے تو بڑا خزانہ تھا۔ پتہ ہے قارون کون تھا؟ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام تھا سہر، سواد ہارا، یہ سہر کا بیٹا تھا جس کا نام تھا قارون۔ اچھا ماہر تھا یہ کس چیز میں کہ ایک دھات اٹھاتا تھا، اس دھات کو نہ جانے کیا کچھ کرتا تھا، علم تھا اس کے پاس کوئی ایسا کہ جس سے وہ سونا بناتا تھا۔ اتنا سونا، اتنا پیسہ، اتنا جمع ہوا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس جو خزانہ تھا نا، اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک لشکر بھی کم پڑ جائے، اتنا خزانہ اس کے پاس تھا۔ اور جب اس کو لوگوں نے کہا کہ اے قارون کتنا بڑا تجھ پہ فضل ہوا ہے خدا کا، وہ کہتا ہے خدا کا فضل نہیں، یہ تو میرے علم کی کمائی ہے۔ اس کو بہت سمجھایا، لیکن جب وہ نہ سمجھا، اس کی سرکشی بڑھی، اللہ نے سزا کیا دی کہ اس کا ایک قافلہ جا رہا تھا جس میں اس کا سارا سونا چاندی زیورات موجود تھے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین کھلی اور سارے کی ساری کمائی زمین کے اندر چلی گئی، دھسا دیا گیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یؤمنون۔ بہت ہی خوبصورت کلام فرمایا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اتنی بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے کر آ گئے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صرف انہیں اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں؟ حالانکہ ابھی ان پر وہ آزمائش نہیں آئی۔ جب ہم نے وہ آزمائش اپنے متقین پر ڈالی تو دنیا نے دیکھا کہ کسی کو آرے سے چیر دیا گیا تھا، کسی کے جسم پہ لوہے کی کنگھی چلا کے اس کے جسم کے اعضاء کو دور کر دیا گیا تھا، اور حضرت سمیہ کو بدبخت ابو لہب نے اونٹ کے چاروں پاؤں سے باندھا تھا اور چاروں سمت میں اونٹ کو دوڑا دیا تھا۔ حضرت سمیہ اللہ پر چر کر رہ گئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مخلصین ہوں گے وہ ہر مقام پر جب اخلاص کے ساتھ میری وحدانیت
اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں گے اخلاص کے ساتھ، جو مخلصین ہوں گے، تو اللہ فرما رہا ہے میں ان کے اخلاص اور سچائی کو دنیا پہ ظاہر کر دوں گا کہ یہ سچے ہیں، یہ متقی ہیں۔ یعنی جو الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ ابتدائی اسلام میں روم اور ایران کی جنگ ہوئی، ایرانی جو تھے کافر تھے، اب ایران جو ہے جیت گیا، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روم کی فتح کی خبر 7 سال پہلے دے دی تھی۔ جب یہ جنگ چھڑی اور ایران جیت گیا، رومی مغلوب ہو گئے یعنی ہار گئے وہ جنگ، تو کفار بڑے خوش ہوئے کیونکہ وہ ایرانیوں کو اچھا سمجھتے تھے، کافر تھے وہ لوگ بھی۔ انہوں نے کہا واہ واہ واہ، یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا، جس طرح ایران نے رومیوں کو مارا ہے ہم اسی طرح عرب سے محمد اور اس کے ساتھیوں کو معاذ اللہ مار کر نکال دیں گے۔ جب یہ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وحی فرما دی، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ میرے محبوب آپ کی نبوت کا شاہکار، آپ کے معجزے کا ایک معجزہ یہ ہوگا کہ روم 7 سال کے بعد دوبارہ ایران پر فتح حاصل کر لے گا، آپ ابھی سے بتا دیجئے۔ کفار کو بتائے، واسطے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو پس گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ میرے محبوب مسکرا پھر وہی ہوا، 7 سال کے بعد پھر جنگ چھڑی اور وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بتایا تھا، رومی وہ جنگ ایرانیوں سے جیت گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی نبوت اور معجزے کا ذکر اس مقام پر ارشاد فرما دیا۔ پھر سورہ روم میں ارشاد ہوتا ہے جو تمہارے رشتہ دار ہیں اور جو تمہارے ارد گرد مساکین ہیں، اور اگر تمہارے قریب سے کوئی مسافر گزر جائے، یا 3 چیزیں کہیں، رشتہ دار، مسکین اور مسافر، اگر یہ تمہارے پاس ہوں، ان کے کچھ حقوق اگر تمہارے ذمہ ہوں تو اس کو ادا کرنے میں کبھی دیر نہ کرنا، اس لیے کہ جتنی جلدی تم ان کے حقوق کی ادائیگی کرو گے اتنا ہی جلدی اللہ اپنی رحمتوں کو تم پہ نازل فرما دے گا۔ پھر ارشاد ہوا دین مستقیم پر ثابت قدم رہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا سارے دین اور اسلام جب آیا تو سب کچھ ختم، سارے مذاہب ایک طرف، اب سچا مذہب اسلام ہے اور اس کو پسند تمہارے رب کائنات نے کیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تمہاری خوبی یہ ہے کہ تمہیں جو اسلام دیا گیا ہے یہ بھی رب کا منظور کردہ اور پسندیدہ اسلام ہے، اور وہ رب کائنات نے تمہیں عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔